اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، وہ جو کشتی تھی سو وہ چند آدمیوں کی تھی جو مسکین اور غریب تھے، یعملون فی البحر، جو سمندر میں عمل کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب ڈال دوں، وکان وراءہم ملک، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ تھا ظالم، یأخذ کل سفینۃ غصبا، ہر اچھی کشتی کو زبردستی وہ پکڑ رہا تھا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اور رہا وہ لڑکا جس کو قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، فَحَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے یہ ارادہ کیا کہ بجائے اس کے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے دے، زکاتاً جو پاکیزہ ہو، وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اور دین کے اور بلائی اور محبت کے بہت زیادہ قریب ہو، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ دیوار جو بنائی تھی وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا والد بڑا نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، پس ارادہ کیا تیرے رب نے، چاہت تھی تیرے رب کی کہ یہ دونوں بچے جوانی کی عمر کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال دیں، رحمۃ من ربک، یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے، وما فعلته عن امری، اور یہ سارے کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے، ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے باہمی علمی سفر میں پیش آنے والے 3 واقعات کا ذکر تھا، اور جن پر باوجود موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے متنبہ کرنے کے کہ مجھ سے پوچھنا کچھ بھی نہیں، خود بتا دوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تینوں واقعات پر 3 سوال اٹھائے، اس لیے آخری سوال کے بعد حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، مزید ہم آگے نہیں چلیں گے، لہٰذا تیرے ذہن میں وہ تجسس ہوگا ان تینوں واقعات کا کہ وہ 3 کام میں نے کیوں کیے، تو لے ان کی تفصیل بھی سن لیں۔ فرمایا سب سے پہلا وہ کشتی تھی جس میں سوار ہوئے تھے، مالک نے پیسے بھی نہیں لیے تھے، کرایہ بھی نہیں لیا تھا، نیکی کی تھی، اور میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا، اس کا کوئی تختہ وغیرہ اکھاڑ دیا، ظاہری طور پر نظر آنے میں اس کشتی کو بدنما بنا دیا تھا، تو اس پر تو نے سوال اٹھایا تھا کہ انہوں نے نیکی کی، کشتی میں سوار کیا، اوپر سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور ان کی نیکی کا جواب یہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ تو فرمایا کہ وہ کشتی توڑنے کی
حقیقت یہ تھی کہ وہاں آگے ایک بادشاہ تھا جس نے ناکہ لگایا ہوا تھا اور کشتی والوں کو وہ لوٹتا تھا. کسی سے پیسے لوٹ لیے، کشتی اچھی ہے، اچھی حالت میں ہے، چلنے والی ہے، نئی ہے، تو وہ کشتی ہی لے لیتے تھے. اور یہ جو لوگ کشتی چلا رہے تھے یہ بیچارے چند لوگ تھے، یہ مزدور تھے، سمندر میں کشتی چلا کر ہی گزر بسر ان کا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور تھا نہیں. تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ ان اعیبہا، ان کی کشتی میں کوئی ایسا عیب ڈال دوں کہ آگے جو لوگ بادشاہ کے کھڑے ہیں وہ دیکھ کر کہ یہ کشتی ٹوٹی پھوٹی ہے تو وہ یہ کشتی ان سے لے نہ لیں، غصب نہ کر لیں. اس لیے میں نے جو ہے وہ ان کی کشتی کو توڑ دیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، آگے بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، لے لیتا تھا. لہٰذا ان مزدوروں کی اس کشتی کو بچانے کے لیے ان کی کشتی کو میں نے عیبدار بنا دیا تھا. اور باقی رہا ہے موسیٰ تیرا یہ ڈر کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی، اس کے اندر بیٹھے سوار سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے. تو اے موسیٰ یہ سوال تو آپ کم از کم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بھی جب بچے تھے اور فرعون نے جب بچوں کے قتل کا آرڈر جاری کیا ہوا تھا تو تیری ماں نے تجھے ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا. اس صندوق کے اندر اللہ نے تجھے بچا دیا، ڈوبا تو نہیں ہے، تو یہ کشتی میں پھر تو کیسے ڈوب سکتا تھا؟ تو فرمایا پہلے سوال کا یہ جواب ہے. اب دوسرا سوال تھا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے کیا کیا؟ قتلت نفسا بغیر نفس، تو نے جو ہے نا وہ ایک ناحق خون کر دیا، ناحق آدمی کو قتل کر دیا، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت خضر نے جواب یہ دیا کہ وہ جو قتل کیا تھا لڑکا، تو بات یہ ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس بچے کے جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ پکے ایماندار ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور اچھی شہرت وہ رکھتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کو پیارے ہیں. اللہ جو ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، ان کے والدین مومن تھے. تو یہ لڑکا جو ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق اس نے کل کو کافر ہو جانا تھا، اس نے جو ہے وہ برائی کے رستے پہ چلنا تھا، اور اس نے غلط کام کرنے تھے، اور والدین اس کے ایماندار تھے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ایماندار کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو اس کے والدین بڑے ایماندار تھے. یہ بچہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر والدین کو ذلیل کرتا، والدین کا جو مقام ہے وہ گرا دیتا، یا ممکن ہے یہ بچہ والدین کو بھی کافر بنا دیتا. بہرحال اولاد کی محبت ہوتی ہے، مجبور کر دیتا کفر پر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس بچے کے والدین مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے گا، اس لیے اس لڑکے کو قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اللہ نے ارادہ کیا کہ اب اس کی جگہ ان والدین کو نعم البدل عطا کیا جائے، اچھی اولاد عطا کی جائے. بعض روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نیک اور پارسا بیٹا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا. اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو بچی دی، ان کے گھر بچی کی ولادت ہوئی، اور وہ بچی اتنی نیک اور پارسا کہ پھر اس بچی کا نکاح
وقت کے کسی نبی کے ساتھ ہوا، اور پھر اس بچی کی اولاد میں سے 70 سے زیادہ انبیاء پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ بس اوقات انسان پر کوئی تلخ وقت آ جاتا ہے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ تنگ دل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتری کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کو غم، تکلیف، دکھ پہنچتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کر رہا ہے، کیونکہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کو وہ نظر نہیں آتا، اور بس اوقات اس کا ادراک ہو بھی جاتا ہے، بعد میں پتہ بھی چل جاتا ہے۔ تو یہ سب جو ہوتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اتفاقاً یوں ہو گیا، اتفاقاً یوں ہو گیا، تو اتفاق اللہ کے ہاں نہیں ہے، ایک مربوط نظام ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو یہ سب اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تیسرا واقعہ وہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، لیکن آگے چلے تو وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھایا کہ اتنے یہ بے مروت لوگ ہیں، کھانے کے لیے انہوں نے دیا کچھ نہیں، اور آپ نے بغیر اجرت اور مزدوری کے ان کی دیوار درست کر دی، چاہتے تو مزدوری وغیرہ بھی لے لیتے۔ تو فرمایا دیوار کا واقعہ یہ ہے کہ وہ دیوار جو تھی فکانہ لغلامین یتیمین، 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ جگہ تھی 2 یتیم بچوں کی، ماں باپ ان کے فوت ہو چکے تھے، یہ چھوٹے تھے، معصوم تھے، نابالغ تھے، سمجھ نہیں تھی انہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے کچھ خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ ہوتا تھا پرانے زمانے میں اسی طرح، لوگ زمین کھود کر، گڑھا کھود کر اس میں رکھ لیتے تھے، یہ بینکوں کا نظام یا اور یہ نہیں ہوتا تھا، تو ایسے ہی جمع پونجی کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو فرمایا ان کے والدین بڑے نیک تھے، اور انہوں نے خزانہ ان بچوں کے لیے، یہ معصوم تھے بچے، ان کے لیے دیوار کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اب اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور گاؤں والے، علاقے والے آ کر چھین کر لے جاتے، کیونکہ وہ بچے جو تھے معصوم چھوٹے چھوٹے، وہ تو حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان یبلغا اشدہما، یہ دونوں بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال دیں، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس دیوار کو درست کر لے، یہ گرے نہیں، ان بچوں کے مال کی حفاظت ہو۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ والدین کی نیکی بھی اولاد کے کام آتی ہے، والدین کی نیکی اولاد کی زندگی میں اولاد کے کام آتی ہے۔ والدین نیک ہیں، والدین حلال کمانے والے، حلال کھلانے والے ہیں، والدین جو ہے وہ رب کو راضی کرنے والے ہیں، والدین دین پر چلنے والے ہیں، تو ان کی یہ ساری دینداری ان کی اولاد کے کام آتی ہے۔ اولاد بھی نیک ہوتی ہے، پارسا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، والدین کے نقش قدم پہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں والدین کی جو برائی ہے اس کی سزا بھی اس کی نسلیں بھگت کر رہتی ہیں۔ والدین ظالم ہے، جابر ہے اور بدکار ہے، بدعمل ہے، تو اس کی اس بوئی ہوئی کھیتی کو بسا اوقات اس کی اولاد کو کاٹنا پڑتا ہے۔ والدین کی نیکی کا اثر اولاد میں جاتا ہے، والدین کی برائی کا اثر بھی اولاد کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدعمل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، بدمعاش اور غنڈے قسم کے ہوتے ہیں، اور پیچھے ان کی اولاد میں بھی ایسے ہی نمونے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں، اور پھر آخرت انجام ان کا دنیا ہی میں انتہائی برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کا جو راستہ ہے وہ اپنانا چاہیے، تو اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اس سے، انسان کی اپنی آخرت سنور جاتی ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں، مکان چھوڑ کے جائیں، ان کے لیے زمین چھوڑ کے جائیں، بڑا پیسہ چھوڑ کے جائیں کہ ہماری اولاد ہمارے بعد فقیر نہ ہو، تو اسی طرح یہ بھی سوچ رکھنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی طرف سے اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی گفتار اور اچھے اعمال، اچھا راستہ چھوڑ کے جائیں، تاکہ ہماری اولاد کل کو چور نہ بنے، ڈاکو نہ بنے، ظالم نہ بنے، جابر نہ بنے، بدعمل نہ بنے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کا اپنا طرز عمل ان کی اولاد کے سامنے آ کر رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے وہ جو دیوار درست کی وکان ابوہما صالحا، ان کے والدین، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان یبلغا اشدہما، وہ جوانی کو پہنچے، پھر اپنا وہ خزانہ نکال دیں، رحمتا من ربک، یہ سارے کام جو ہے نا رب کی رحمت سے ہیں۔ وما فعلتہ عن امری، یہ وضاحت بھی حضرت خضر علیہ السلام نے بتا دی۔ وما فعلتہ عن امری، یہ جو تینوں معاملات میں نے کیے ہیں، ظاہری طور پر ظاہر آنکھ سے یہ کیا ہے بھائی، غیب ہے کہ خضر کو معلوم تھا کہ بادشاہ کھڑا ہے وہ کشتی لے لے گا، یا خضر کو معلوم تھا کہ اس کے یہ والدین کو بدنام کرے گا، یا جو ہے وہ دیوار کے نیچے خزانہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ وضاحت فرما دی، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہیں معاذ اللہ، یا وہ غیب جانتے ہیں، یا وہ خدائی صفات کے حامل ہیں۔ خود انہوں نے وضاحت کر دی حضرت خضر نے، وما فعلتہ عن امری، یہ تینوں واقعات میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے، ان کا مجھے حکم ہوا، اللہ نے بتا دیا۔ وما فعلتہ عن امری، اپنی طرف سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے مجھے یہ سارے بتائے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ یہ ساری حقیقت تھی ان واقعات کی جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ پھر جب جدائی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ایسا علم دیا جو تجھے نہیں دیا ہے، اور تیرے پاس جو شریعت کا دین کا علم اللہ نے تجھے دیا وہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے اپنا اپنا علم اللہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور کبھی بھی اپنے پاس اللہ کی جو عطا شدہ چیز ہے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔